أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات حضرات گرامی قدر، ایک خانوادے کی جانب سے ایصال ثواب کا اہتمام اس طرح ہوا ہے کہ اس نے 8 دن سے اپنے جاگنے اور سونے کا شیڈول مسترد کر دیا ہے، صرف اس چکر میں کہ میں اپنے آبا و اجداد میں ایک ایصال ثواب کی مجلس کروں، اور اس ایصال ثواب کی مجلس کے لیے اس آدمی نے جو اہتمام کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ جو کل تک ہوا ہے وہ الگ ہے، جو کل سے اب تک ہوا ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگا لیں تو کسی عقل مند کو نیند نہیں آئے گی۔ ان حالات میں جہاں پکنا بھاری، پکانا بھاری، اس سے زیادہ کھلانا بھاری، ایسے عالم میں بھی یہ نیت کرنا کہ میں مجلس کروں گا، لوگ آئیں گے، میں انتظام کروں گا، اس کی روح اندر سے کس قدر وابستہ ہوتی ہے ایک مجلس کے لیے، اس کا نہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پوری طاقت بھی چھوڑ دیں اس فرش عزا پر تو وہ طاقت جو ہفتوں سے لگ رہی ہے، یہ روٹیاں گواہ ہیں جتنی تندور سے نکل کے باہر آ چکی ہیں اور ابھی اتنی ہی تندور میں آنے والی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر اہتمام ہوا ہے۔ جب آدمی کا کھڑا ہونا دشوار ہے اس وقت تندور کے آس پاس رہنا کتنا مشکل ہے۔ اگر یہ احساسات ہمارے ختم ہو چکے ہیں تو بات دوسری، لیکن اگر یہ احساسات زندہ ہیں تو کسی ایک مجلس کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ایک مجلس میں کتنی طاقت لگی ہے، تب جا کے وہ کسی بستی میں مجلس ہوئی ہے، تب جا کے کسی کسی بستی میں مجلس ہوئی ہے۔ اور اگر میں اپنی جگہ سچ ہوں اور میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں تو آج میرا ایک جملہ سنیے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے، جتنا ایک مجلس پر خرچ ہو رہا ہے کم سے کم اتنا دین تو لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ جتنا خرچ ایک مجلس پہ ہو رہا، چھوڑیے اس لفافوں کو جو مولوی کو دیے جا رہے ہیں، وہ روٹیاں گنیے جو یہاں پبلک کو دی جائیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین پہ ڈھیر لگا ہوا روٹیاں کتنی تھیں اور مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تم مجلس میں بیٹھ کے محسوس کر سکتے ہو کہ طعام کا مرتبہ کیا ہے، امام کا مرتبہ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اگر ایصال ثواب نام ہے کھانا کھلانے کا
تو پھر قمر سلطان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا ہی کھلا کے ایصال ثواب مکمل ہو سکتا تھا. پتہ چلا کھانا تو کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ مجلس کی جا رہی ہے. اگر مجلس نہیں ہوتی تو کھانا بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مجلس پہلے ہے کھانا بعد میں. اگر کھانا بعد میں ہے تو اب اس چالاک آدمی کا بھی اندازہ کرنا کہ جو وقت ہی پہ آنا چاہتا ہے. سلامات کر دے محبت والے بابا. میں یہ سب ذکر کیوں کرتا ہوں؟ یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک حد کے بعد، ابھی تو ٹھیک، ایک حد کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے تھے. ایک حد کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے تھے. للہ اس سب کی نوک پلک درست کیجئے، اس مصرے کو موضوع کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو بے بہر ہنگم نظم چلتی رہے اور ہم بے بہرے نظم کا حصہ بنتے چلے جائیں. نہیں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ہر مصرے کو درست کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدا کچھ اور ہو انتہا کچھ اور ہو. ہمیں ساری چیزیں درست کرنا ہوں گی. ایک فرش عزا ہے اور ایک شرکت ہے. شرکت زیادہ اہم ہے کہ مجلس زیادہ اہم ہے؟ اگر شرکت زیادہ اہم ہے تو بس گاؤں میں آ گئے اور منہ دھوتے رہے، صابن ہی لگاتے رہے، مجلس تمام ہو گئی. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. چلیے اب میں موضوع کو بکھیرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ ہر بات نیٹ پہ جا رہی ہے اور نیٹ جو ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے. یہاں سنیں گے کم، دنیا سنے گی زیادہ. کل کی جو مجلس پڑھی گئی ہے اسے 10,000 آدمی دیکھ چکے. تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں والے کچھ اور ہیں اور جو اس مجلس کو سنیں گے وہ کچھ اور. لہٰذا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی نہیں، موضوع درست ہونا چاہیے. آج میں نے اپنے بزرگوں سے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس لیے کہ میرے بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آج میں نے نیٹ کے دوارا یہ چاہا ہے کہ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں اور میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے. قرآن مجید کی ایک آرزو، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک لفظ کہا کہ بھائی ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مختلف شعبوں میں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، البتہ اللہ کے نزدیک پہچان بنانے کے لیے تمہیں متقی بننا پڑے گا. تو 3 چیزیں آیت میں ہیں. پہلی چیز، تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. دوسری چیز، تمہیں قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تیسری چیز، تمہیں اگر اللہ کے نزدیک پہچان بنوانی ہے تو تمہیں متقی بننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں جو پہچان بنتی ہے وہ اور ہے، ایمان میں جو پہچان بنتی ہے وہ اور. دیکھیے، متقی کو اللہ پہچانے گا اور یہ خان صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ میر صاحب ہیں، یہ زمیندار صاحب ہیں، یہ مالدار صاحب ہیں، یہ نیتا جی ہیں، یہ ناتی ہیں. اس کو کون پہچانے گا؟ اس کو قبیلے پہچانیں گے، اس کو خاندان پہچانے گا. اس کا مطلب خاندان کے نزدیک پہچان بنانا اور ہے، اللہ کے نزدیک پہچان بنانا اور ہے. خاندان کے نزدیک پہچانوائے گا ہمارا گھر، اللہ کے نزدیک پہچانوائے گا اللہ کا گھر. متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا. خاندان کو پہچانواتا ہے جسم، ایمان کو پہچانواتی ہے روح. توجہ دیتے رہیے گا. خاندان کی پہچان ہوتی ہے ذات سے اور ایمان کی پہچان ہوتی ہے صفات سے. کیا جملہ تھا، کیا جملہ تھا. توجہ دیجیے گا. جو ہمیں نیتا بناتا ہے اس کا نام ہے اظہار، جو سب سے اچھا بناتا ہے اس کا نام ہے کردار.
پہچان کے ذریعے مختلف ہو گئے. اگر پہچان کے ذریعے مختلف ہو گئے تو اب اصلی بات پہ آ جائیے. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جانتے ہیں آپ یہ مرد اور عورت کون ہے؟ اس مرد اور عورت کو آپ اگر سب سے پہلے لے جائیں تو اس کا نام ہے آدم و حوا. انہی سے تو پیدا ہوئے. اور اگر آپ بالکل لاسٹ میں لے کر آ جائیں تو انہی کا نام ہے ماں باپ. توجہ دیجیے گا. اب لفظ سنیے. اب مجلس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہیں بیٹھے رہیے اور بات بن جائے گی. سب سے پہلے چلے جائیں تو ماں باپ, بالکل لاسٹ میں آ جائیں تو ماں باپ, سب سے پہلے چلے جائیں تو آدم و حوا. اس کا مطلب بشریت کی ابتدا ہوئی آدم اور حوا سے, آپ کی پیدائش ہوئی ماں اور باپ سے. بھئی وہ بشریت کے ماں باپ ہیں. آپ کے ماں باپ کون ہیں؟ آپ کے ماں باپ کون ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ پروردگار, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ دنیا ایک مرد اور ایک عورت ہی سے پیدا ہو رہی ہے, تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ تم بھول گئے ہو. اب میں دیکھوں گا کہ کتنی طاقت ہے میری مجلس میں. کبھی کبھی اس لیے یاد نہیں دلایا جاتا کہ تم بھول گئے ہو, اس لیے بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ بھول گئے ہو مگر وقت آ گیا ہے یاد کرنے کا. بھولے نہیں ہو مگر یاد آ گیا, وقت آ گیا یاد کرنے کا. دیکھیے جو لوگ صاحبان عقل و خرد ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے الفاظ پر تھوڑی سی توجہ دیتے چلے جائیں اور میری مدد کرتے چلے جائیں. اذان اس لیے نہیں دلوائی جاتی کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ معاشرہ بھول گیا ہے کہ نماز کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نماز سب کو یاد ہے. اذان تو اس لیے دلوا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے وقت آ گیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میری مشکلات آسان کر دی خدا کی قسم. جب یہ نیٹ پہ مجلس پہنچے گی تو اس بستی کی یادگار مجلس ہوگی, اس اعتبار سے کہ آپ نے اس لفظ پر بول کر بتا دیا ہے کہ آپ اوچھی حرکتوں پر وار نہیں کرتے. سماعت کمزور لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہ آپ نے بول کر بتا دیا. یقین دیکھیے, خطبہ کو یقین تب ہوتا ہے جب سماعت صحیح جگہ بولتی ہے. اگر سماعت غلط جگہ بولتی ہے تو ان کے پاس بھی راستے بہت ہیں, ان کے پاس بھی راستے بہت ہوتے ہیں. کبھی وہ خندق کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں, کبھی خیبر کی اونچائیوں پہ چلے جاتے ہیں. مولا علی نے تو ایک ہی دفعہ خیبر اکھاڑا تھا, خطیب تو ہر روز اکھاڑا ہے. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ سماعت پہ بھروسہ کر کے ہی خطابت چلتی ہے. اگر سماعت پہ بھروسہ نہیں رہے تو خطابت دو قدم کی نہیں ہے میاں. جھنجھلا جاتا ہے مولوی اگر داد نہ ملے, چڑچڑانے لگتا ہے مولوی اگر داد نہ ملے, نمازی پہ مجلس پڑھنے لگتا ہے مولوی اگر داد نہ ملے. ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے صرف داد ہی کے لیے پڑھ رہا تھا. ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے صرف داد ہی کے لیے مجلس پڑھی جا رہی تھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں, دونوں چیزوں کو سنبھلنا پڑے گا. بیان کو بھی خدا کے لیے پڑھنا ہوگا اور سماعت کو بھی خدا کے لیے سننا ہوگا. دونوں کو سنبھلنا پڑے گا. خود سے باہر نکلو تب مجلسوں میں سدھار پیدا ہوگا. خدا کے لیے کام کرو تب مجلسوں میں سدھار پیدا ہوگا. مجلسوں کا قیام اس لیے نہیں ہوا تھا کہ تم مجلسوں میں آؤ, مجلسوں کا قیام اس لیے ہوا تھا کہ تم مجلسوں کو گھر لے جاؤ. اب دلیل سنی. آپ کہیں گے مولانا کیا بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو؟ نہیں, آج کل دلیل کے بغیر بات کرنا غلط ہے. مجلس سے اعلان کیا ہوا تھا؟ مجلس سے اعلان ہوا مجلس میں آؤ ثواب دارین ملے گا, یہی اعلان ہوا تھا.
تو کئے کلو ثواب دارین ملا؟ کئے کلو؟ اب ایک لفظ سنیے جو بہت خطرناک ہے، جہاں سماعت پہ بھروسہ خطابت سماعت پہ بھروسے کا نام ہے، توجہ دیجیے گا. اگر کل کی مجلس میں ثواب دارین مل گیا تو آج کی مجلس میں کیا کرنے آئے؟ ایک چلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بھائی بات ہے یا نہیں؟ یا تو یہ آدمی جھوٹا ہے جو یہ کہہ رہا ثواب دارین ملے گا، یا کل آپ کیا کرنے آئے. اس کا مطلب جاننا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے، مجلس میں ہم کیوں آ رہے ہیں. مجلس میں ہم کیوں آ رہے ہیں اس پہ تو میں پوری مجلس پڑھ جاؤں گا، لیکن میں پوری نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے موضوع بھی پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں. مجلس میں ہم دو تہذیبوں کو ایک جگہ کرنے آتے ہیں، اس کا نام ہے مجلس. وہ دو تہذیب کون سی ہیں؟ ایک آپ کے گھر کی تہذیب، ایک حسین کے گھر کی تہذیب. مجلس ہو جائے گی، خدا کی قسم مجلس ہو جائے گی اگر آپ متوجہ ہو گئے. ایک آپ کے گھر کی تہذیب، ایک خدا کے گھر کی تہذیب. آپ اپنے گھر سے چلے حسین کے گھر میں آ گئے، دو تہذیبیں ایک جگہ ہو گئی، مجلس ہو گئی. اب تم مجھے بتاؤ اپنے گھر کی تہذیب یہاں لانا چاہتے ہو یا حسین کے گھر کی تہذیب اپنے گھر لے جانا چاہتے ہو؟ ارے مجلس تو ہو چکی ہے. میں دونوں کی وجہ بھی بتاؤں، اسی کا نام مجلس ہے. بھائی اسی کا نام تو مجلس. آپ اپنے گھر کی تہذیب یہاں لینا چاہتے ہیں یا حسین کے گھر کی تہذیب وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کا مولانا نام گھر پہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم گھر پہ ہو ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، پہلوان، نیتا جی، میر صاحب. اب تم مجلس میں آئے ماسٹر بن کے، تم ڈھونڈنے لگے کرسی کہاں ہے. تم آ گئے پہلوان بن کے، تم نے مجلسی کو اکھاڑا بنا دیا. تم میر صاحب آئے، تم نے کہا میری دری کہاں ہے. تم آ گئے زمیندار صاحب کا میرا موڑا کہاں ہے. ابے بھیا یہاں موڑا کہاں تلاش کرنا، یہ مجلس ہے. اسی لیے امام حسین نے امریکہ تک سب کو نیچے بٹھایا تاکہ کوئی مجلس میں مسند، تخت، بستر اور تکیہ تلاش نہ کرے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. کیا میں لفظ میں کہہ دوں، غرور بے لگام ہو جاتا اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی. کیا جملہ ہے خدا کے قسم. لہذا امام حسین نے میر صاحب سے کہا میر صاحب یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں موڑا تلاش کر رہے ہو، یہ حسین کا گھر ہے، یا چپ چاپ فرشی پہ بیٹھ جاؤ. ماسٹر جی یہ تمہارا اسکول نہیں ہے جہاں تم کرسی تلاش کر رہے ہو، یہ حسین کا گھر ہے، چپ چاپ فرشی پہ بیٹھ جاؤ. یہ میرے پروردگار اونچے اونچے لوگوں کو نیچے بٹھانے سے کیا فائدہ، تھوڑا انتظام اونچا نیچا کر دے. موڑے والے کے لیے موڑا لگوا دے، بستر والے کے لیے بستر، مسند والے کے لیے مسند، شاعر کے لیے الگ مصلی، مولوی کے لیے آیت اللہ بھی آ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب کو ایک ہی جگہ بٹھایا؟ کہ تم نہیں جانتے ہو برادری میں برابری کا سبق عام نہیں ہوگا اگر ہم ایک جگہ نہ بٹھائیں. مجلس تو ہو گئی ہے، مجلس تو ہو گئی ہے، مگر لفظ سدھر نہیں پایا ہے، اب سدھرے گا. خدا کی قسم اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی. اب تم اپنے گھر سے چلے، میر صاحب اپنے گھر سے چلے، ماسٹر صاحب اپنے گھر سے چلے، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے چلے، سب پر ان کی تہذیبوں کا سکہ، سب پر. وہ گھر سے آ کے کہاں آ گئے؟ امام حسین کے گھر. امام حسین نے کہا سنو دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم اپنے گھر کی تہذیب یہاں لے آئے یا یہاں کی تہذیب گھر لے گئے. دونوں کا فائدہ بتاتا ہوں. اگر فائدے پہ توجہ ہے تو ایک طالب علم کا سرمایہ آپ کے حوالے ہے، سرمایہ آپ کے حوالے ہے. توجہ دیجیے گا. جیسے ہی ہم مجلس میں آئے دو تہذیبیں ایک جگہ آ گئی، ہمارے گھر کی تہذیب، امام حسین کے گھر کی تہذیب. سنو جب جب تم اپنے گھر کی تہذیب یہاں لاؤ گے فساد ہوگا، اور جب جب یہاں کی تہذیب گھر لے جاؤ گے اتحاد ہوگا.
خدا کی قسم اس لفظ میں مجلس تھی، اس لفظ میں مجلس تھی۔ آپ کہو گے مولانا کیسے مجلس تھی؟ یہاں آنے کے بعد آپ نے شکوہ دیکھا؟ کسی نے کسی کو برابر میں بیٹھنے سے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ اتنے سارے لوگ برابر میں بیٹھ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ یہ تو کسی کو برابر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ دولت میں میری کوئی برابر نہ آ جائے، علم میں میرے کوئی برابر نہ آ جائے، سیاست میں میرے کوئی برابر نہ آ جائے، دولت میں میرے کوئی برابر نہ آ جائے، مکان پہ مکان بننا ہے چاہے وہ خالی پڑا ہے، لیکن کوئی اونچائی میں میرے برابر نہ آ جائے۔ امام حسین نے کہا کہ اگر سماج کو اس کے گھروں پر چھوڑ دیا تو عدم مساوات کا سبق عام ہو جائے گا، لہذا ایک ایسا گھر بنایا جائے جہاں جو جس کے برابر میں چاہے بیٹھ جائے۔ خادم آیا برابر میں، شاعر ذاکر کے برابر میں، چھوٹا بڑے کے برابر میں، نوکر آقا کے برابر میں۔ ہاں، یہ امام حسین کا گھر کا ڈرائیور بھی اتفاق سے شیعی تھا۔ مولوی صاحب فرش پہ آگے بیٹھ گئے، وہ بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب دیکھنے لگے، ہیں دیکھو اوقات اس کی برابر میں۔ امام حسین نے کہا بھول سے بھی اس کی جگہ سے نہ اٹھا دینا، اس لیے کہ یہ تمہارا دولت خانہ نہیں، حسین کا عزا خانہ ہے۔ بھول کے بھی آج اسے اپنی جگہ سے مت اٹھا دینا، یہ تمہارا دولت خانہ نہیں ہے، یہ حسین کا عزا خانہ ہے۔ عزادار یعنی سب برابر۔ میں تو کبھی کبھی لفظ کہتا ہوں، رشتہ داری میں بھی اتنا دم نہیں ہے جتنا عزاداری میں ہے۔ متوجہ ہے؟ رشتہ داری میں بھی اتنا دم نہیں ہے جتنا عزاداری میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب بارات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کتنے آئیں گے؟ متوجہ رہیے گا، کتنوں کا کھانا بنائیں؟ کتنے آئیں گے؟ کتنوں کا کھانا بنائیں؟ کا 300 آئیں گے، 400 آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رشتہ داری ہے جہاں گن کے بنایا جاتا ہے، شب داری میں نہیں پوچھا ہے کتنے آئیں گے۔ کبھی کبھی شب داری میں آپ نے پوچھا انجمن میں کتنے لاؤ گے؟ اچھا براتیوں سے کیوں پوچھتے ہو کتنے لاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ کہ فرق ہے رشتہ داری میں اور عزاداری میں۔ میں نے کہا کیا فرق ہے بھائی رشتہ داری میں اور عزاداری میں؟ کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد دولت پر ہے، عزاداری کی بنیاد برکت پر ہے۔ مجلس تو ہو گئی ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد دولت پر ہے اور عزاداری کی بنیاد۔ دوسرا لفظ بہت قیمتی ہے، زوال دولت کو ہوتا ہے برکت کو نہیں۔ زوال دولت کو ہوتا ہے برکت کو نہیں ہوتا۔ کیا کروں کہ میں تڑپتا چلا جاتا ہوں اس موضوع کے اوپر، جب میں چلا جاتا ہوں تو چلتا ہی چلا جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پارٹیوں کی دیگوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے، نیاز کی دیگوں کو ختم ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ بھئی کبھی 22ویں میں آپ نے سنا کہ کسی کے کنڈے میں ٹکیے نہیں رہی؟ ہاں، شادی میں یہ دیکھا کہ گوشت کم پڑ گیا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ارے کام مولانا کہاں سے کہاں لے گئے یار، تم سے کس نے کہہ دیا تھا؟ دیکھیے سامنے دیگیں نہ ہوتی تو کبھی بھی اتنا زیادہ ادھر کو نہ جاتا، لیکن دوپہر کا وقت بھوک کا ٹائم، لہذا اپنے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ ہم آدھارت ہیں برکت پر، دولت پر نہیں۔ یہ برکت ہمارے پاس آئی کہاں سے؟ ایک جملہ سنیے، میں آج آپ کو تاریخ طبری کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ کا 1000 بار کا سنا ہوا۔ ایک آدمی سے رسول اللہ نے کہا کہ چچا مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ کھل کے دعوت کروں اسلام کی،
تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہیں؟ کا ٹینشن یہ ہے کہ کیسے کروں گا، لوگ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے؟ کہ تو فکر مت کر، سن، مال میرا دعوت اسلام کی، جملہ سنیے، گھر میرا تبلیغ اسلام کی، بیٹا میرا نام تیرا۔ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا میرا ہوگا، نام تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا، تبلیغ اسلام کی ہوگی، مال میرا ہوگا، دعوت اسلام کی ہوگی۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو مطمئن کر دیا اور مطمئن کر کے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کے کہا کہ جاؤ 40 پیٹو قسم کے لوگوں کی دعوت کر کے آؤ جو خوب کھاؤ پیر ہوں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت کر کے چلے آئے۔ جب دعوت کر کے آ گئے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو طالب اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کے یہ بھی کر سکتے تھے کہ 40 گھروں پہ جا کے کہتے کہ دیکھ انہیں دعوت اسلام دے، اسے سمجھا، اسے سمجھا، اسے سمجھا، مگر ابو طالب نے یہ نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ گئے، سارے گھروں کو ایک جگہ بلایا۔ اس کا مطلب اصلی اسلام لوگوں کے گھر پہ جا کے تبلیغ کرنا نہیں ہے، سارے گھروں کو ایک جگہ بلا کے تبلیغ کرنا ہے۔ شاید قمر سلطان پہنچا نہیں پایا۔ جب تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ اصلی اسلام کہاں ہے تو یہ دیکھنا کہ کون گھر جا کے تبلیغ کر رہا ہے اور کون سب کو ایک جگہ بلا کے تبلیغ کر رہا ہے۔ جملہ نکل گیا۔ اب میں آپ کو فرق بتا دوں بھائی، دیکھیے گھر گھر پہ تبلیغ ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے تبلیغ بڑھی تبھی سے آتنکواد بھی بڑھا، اس لیے کہ جب ایک آتنکوادی دوسرے آتنکوادی کے گھر پہنچ گیا تو آتنکواد نہیں بڑھے گا تو کیا بڑھے گا؟ یہی نہ بڑھے گا۔ اب اصلی کیا ہوا؟ اصلی یہ ہوا کہ ایک جگہ سب کو بلا کر تبلیغ کی۔ کتنا کنٹرول تھا مجلس میں۔ مولانا سنبھل کے پڑھنا، 4 فٹ اوپر بیٹھے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کمزور کا مطلب؟ کہا دیکھو صحیح صحیح پڑھنا، غلط مت پڑھنا۔ میں نے کہا یار اگر میری 1000 صحیح کی سن رہے ہو تو ایک غلط بھی سن لو۔ کہا ایک غلط پہ ہی موبائل چل جائے گا، کلپ کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ میں نے کہا بھائی دیکھو سنو، 1000 کہوں گا صحیح، ایک کہہ دوں گا غلط، ایک غلط بھی سن لیجو۔ کہا اب نہیں سننے کے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کربلا سے پہلے تو سنا جاتا تھا، کربلا کے بعد امام حسین نے سماعت کو اتنا جوان کر دیا ہے کہ غلط ماننے کی تو بات اور ہے، اب تو غلط سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کیا جملے ہیں خدا کی قسم۔ اب یزید جیسا غلط کیا منوا لے گا ان سے؟ میں نے کہا بھائی میں قمر سلطان اب تک تو صحیح صحیح پڑھ رہا ہوں، تم داد دے رہے ہو، ایک اور مان لو۔ وہ کیا؟ میں نے کہا کل کی صبح کی 2 رکعت نماز کینسل۔ ارے کہا اتارو اس مولوی کو ممبر پہ، یہ 2 رکعت نماز کینسل کیے دے رہا۔ یہ کینسل ہو سکتا ہے، نماز کینسل نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام حسین ہے، اسی کا نام مجلس ہے۔ اس لیے کہ جب آپ سب کے درمیان میں پڑھیں گے تو ممبر سے غلط نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو انصاف کا ہے، حالانکہ وہ ہم جیسوں پہ ہی پان پڑتا ہے۔ مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے مگر جھوٹ کا پرچار ممبر سے نہیں کر سکتا۔ مولوی بے ایمان ہو سکتا ہے مگر بے ایمانی کا پرچار ممبر سے نہیں کر سکتا۔ جو مجھے کہنا تھا میں تو کہہ چکا۔ امام حسین نے یہی فرق ڈالا ہے عزا سے، یہی فرق ڈالا ہے عزا سے کہ امام حسین نے مجلسیں کرا کے انسانی ذہن کو اتنا بیدار کر دیا کہ اب بے ایمان کی بے ایمانی کی بات مت ماننا۔
ظاہر سی بات ہے جب تم ممبر پہ غلط کو برداشت نہیں کر رہے ہو تو مسجد میں مصلی پہ لوگ غلط کو کیا برداشت کریں گے؟ ایک صاحب آ گئے حضرت ٹن، جھوم جھوم کے کہنے لگے آج کی 2 رکعت نماز میں پڑھاؤں گا. چلے مصلی کی طرف. ایک صاحب بولے ابے یار قرت بہت اچھی ہے ان کی. دوسرے صاحب بولے امامہ دیکھو یار کتنا تکڑا ہے. تیسرے صاحب بھائی یار خوبصورت آدمی. دیکھیے اگر بناوٹی نہ ہوتے تو امریکہ کو ہمت ہی نہ پڑتی. توجہ دے رہے، بناوٹی نہ ہوتے تو امریکہ کو ہمت ہی نہیں پڑتی. اب کوئی اس کی خوبصورتی میں الجھا ہے، کوئی اس کے لباس میں الجھا ہے، کوئی اس کے قرت میں الجھا ہے، اور وہ ہے کہ ٹن جھوم جھوم کے مصلی کی طرف جا رہا ہے. ایک مومن آیا، اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے شرابی مصلی پر نہیں آ سکتا. کتنا بیدار کر دیا حسین نے. آج شرابی مصلی پر نہیں آ سکتا. کاش کل کے لوگ اتنے ہی بیدار ہوتے تو کہتے تھے کہ شرابی مسند پہ نہیں آ سکتا. کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ لہذا جناب ابو طالب نے کہا کہ بھئی جاؤ. علی 40 گھروں پہ علی دعوت کر کے آئے. آج آپ کو مزہ بہت آئے گا اس واقعے میں، چونکہ میں اس واقعے کو ایک مقصد کی خاطر سنا رہا ہوں. 40 گھروں پہ دعوت کر کے آئے، ایک بھی کینسل نہیں ہوا. کیا ایسا ہوا ہے کبھی 100% حاضری ہوئی ہے کبھی؟ اگر 100 کارڈ گئے ہیں تو 100 کے 100 لوگ آ گئے کیا؟ کھانا پتا تھا کہ 25 ڈشیں ہیں شادی میں، اس کے باوجود بھی اگر 100 کارڈ گئے تو 25 آدمی نہیں آئے، 75 آئے. اس کا مطلب 100% تو کہیں بھی نہیں آتے. یہ کیا ہوا کہ 40 کی دعوت کر کے گئے اور 40 کے 40 آ گئے؟ ماننا پڑے گا کہ علی کی دعوت پہ اتنا بھروسہ تو کافروں کو ہے. جملہ ہے خدا کے، اتنا بھروسہ تو کافروں کو تھا کہ یار علی بلا کے گئے ہیں تو کھانا ملے گا. یہاں جناب ابو طالب کا حال سنو. جناب ابو طالب نے کیا کیا کہ آدمی بلائے 40، اور تاریخ طبری لکھتی ہے کہ کھانا بنایا 13 کا. وہ تو آتے ہی ٹینشن میں پڑ گئے، سب کی شوگر پڑ گئی. سیدھے سیدھے دیکھ پہ نظر سب کی. اب وہاں 13 آدمیوں کا کھانا رکھا ہے. جہاں 13 آدمیوں کا کھانا رکھا ہو کیا حال ہوا ہوگا ان کا جو پورا پورا بکرا کھا جاتے ہیں، وہ بھی تندور میں ڈال کے. ان کی ٹینشن بیچاروں کی کتنی رہی ہوگی. وہ تو اچھا ہوا کہ شوگر لیول کا کوئی پیمانہ اس وقت نہیں تھا، لیکن بیچارے اچک اچک کے دیکھتے، اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں. اور حضرت ابو طالب اطمینان سے ٹہل رہے. میں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ کوئی سخاوت کی دلیل ہے؟ دنیا 100 کا کھانا کرتی ہے، 25 فالتو بناتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ 25 جو ہے وہ بغیر بلائے بھی آ سکتے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا کہ 40 بلائے اور 13 کا کھانا؟ کہا تو میری سخاوت پہ حرف نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ میں کوئی شربت میں چینی ڈال کے میٹھا نہیں کرتا ہوں، میں زمزم کو منقع ڈال کے میٹھا کرتا ہوں. میں کسی برات کو شربت پلا کے خوش نہیں کرتا، حاجیوں کو زمزم پلا کے خوش کرتا ہوں. تو میری سخاوت پہ شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کا ولیمہ 40 اونٹوں پہ کیا ہے. جو آدمی سخاوت میں کمزور ہے ہی نہیں، تو میں نے کہا پھر یہ کیا ہے 13 آدمیوں کا کھانا؟ یہ تاریخ طبری نے دشمنی میں لکھا ہے یا آپ کی حقیقت تھی؟ بولے حقیقت تھی اور قیامت تک میسج پہنچانا تھا، قیامت تک میسج پہنچانا تھا. کھانے والے آ گئے. حضرت ابو طالب نے جناب رسول اللہ سے کہا یہ رکھا کھانا بیٹے کھلاؤ. پہلے انہیں کھلاؤ اس لیے کہ یہ سننے کے ہی نہ آئے تمہاری، جن کی نظر ہی کھانے پہ جمی ہو وہ کیا سنیں گے.
لہذا پہلے انہیں کھلا لے، ان کو اطمینان تو ہو جائے کہ یہ کھانا پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ابو طالب آپ کو کیسے یقین ہے کہ 13 آدمیوں کا کھانا 40 آدمیوں کو پورا ہو جائے گا؟ کہ جس کا بھروسہ دولت پہ ہوتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا، اور جس کا بھروسہ برکت پہ ہوتا ہے۔ مجلس ہو گئی ہے۔ جس کا بھروسہ برکت پہ ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولا مجھے یہ بھی بتا کے جائیے گا کہ برکت کہاں ہوتی ہے؟ کہ یہی اعلان کرنے کے لیے تو 13 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا۔ سن، جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہی برکت ہوتی ہے۔ ارے کیا جملہ ہے خدا کا، کیا جملہ! جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہیں پر برکت ہوتی۔ تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ بھائی حضرت ابو طالب نے ان مجلسوں کا ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ کیا میری آواز کمزور پڑ رہی ہے کیا؟ ارے تو صلوات دیجیے۔ ان مجلسوں کا ایک مقصد یہ آپ تک وہ مفاہیم پہنچائے جائیں جس میں آپ کی روحانی ترقی کا راز پوشیدہ، کیا بات ہے بھائی، آپ کو برکت پہ یقین آ جائے۔ اور اب میں ایک لفظ کہے بغیر نہیں رہوں گا، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو آپ کو اپنی اونچائی کا یقین نہ ہوتا۔ کیا لفظ تھا یہ حسین کا کمال ہے کہ امام حسین نے نیچے بٹھا کر اپنی قوم کو سب سے اونچا بنایا۔ نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنایا۔ اب اعلان ہوتا ہے ثواب دارین ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دارین گھر تک جانا چاہیے۔ کتنا کلو؟ ارے کہا یار کتنا خطرناک مولانا، تو کہہ رہا ثواب دارین۔ دیکھیے اگر یہ گھر تک نہیں پہنچا تو تم لے کے کیا گئے؟ کا شیر مال۔ ہاں جو چیز دکھائی دی وہ تو شیر مال ہی ہے، لیکن مجلس مال کے لیے نہیں تھی، مجلس اعمال کے لیے تھی۔ مجلس میں دکھائی جو دیا وہ تو شیر مال ہی ہے، لیکن شیر مال کے لیے تو مجلس نہیں تھی، مجلس تو اعمال کے لیے تھی۔ تو کیا پہنچا گھر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین کے گھر آؤ۔ کیسے آئے بھائی؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ کیسے آئے۔ پہلی ترکیب، ایک فرشتہ آسمان سے کپڑے لے کر اترا، لباس، امام حسین کے گھر آیا، جناب فاطمہ کے دروازے پر۔ صلوات کا نہ ہونا مجھے تعجب میں ڈالا۔ اس نے آ کے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ میں نے کہا تو تو رضوان بہشت ہے، تو تو فرشتہ ہے، تو تو ملک ہے۔ یہ کہنا کہ میں رضوان ہوں، یہ کہے میں فرشتہ ہوں، یہ کہے میں ملک ہوں، یہ کیوں کہہ رہا کہ میں درزی ہوں؟ کہا پاگل ہے کیا؟ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے، یہاں گھر کے عہدے نہیں چلتے، ان کی مرضی چلتی ہے۔ کیا میں نے اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ میرا لفظ کمزور پڑ جائے؟ نہیں، جب تم اپنے گھر سے چلو، تم جو بھی کچھ ہو اپنے گھر پہ چھوڑ کے آؤ۔ جب حسین کے دروازے پہ آؤ تو یہی سوچ کے آؤ کہ ہم نہ مالدار ہیں نہ کچھ ہیں، ہم صرف عزادار ہیں، صرف عزادار۔ یہاں اپنے گھر کے منصب اپنے گھر۔ اب اگر آپ آ گئے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ثواب دارین ملے گا۔ دارین کیا ہے؟ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دارین کا مطلب دو گھر، حسن کا مطلب ایک خوبصورت، حسنین کا مطلب دو خوبصورت، ٹھیک ہے؟ ثقل کا مطلب ایک وزن، ثقلین دو ہم وزن۔ تو
تو اسی طریقے سے دارین، دارین کا مطلب دو گھر، ایک گھر یہ جو ہے ہمارا، تو دوسرا گھر کہاں؟ ایک سلوات کر دیں محمد والے محمد. توجہ دے رہے ہیں آپ، یہ تو سامنے کی بات ہے. کبھی آپ نے سوچا یا نہیں سوچا مجھے نہیں معلوم، لیکن سوچنا تو چاہیے. جب یہ اعلان ہو رہا ہے ممبر سے کہ ثواب دارین ملے گا، دو گھروں میں پہنچے گا یہ ثواب، تو ایک گھر کا ہمیں پتا ہے کہ جس میں ہم تالا لگا کے آتے، یہ دوسرا گھر کہاں ہے؟ اس کا مطلب کہیں تو ہے. تو میں نے پوچھا بھئی یہ دوسرا گھر کہاں ہے؟ کہ دوسرے گھر کا مطلب ہے آخرت میں گھر. اس کا مطلب یہ کہ حسین کی مجلس میں جا کے پتا چلا کہ ہمارا جنت سے بھی رشتہ ہے. دیکھیے اب مجلس ہو چکی، اب آخری رخ ہے یہ مجلس کا. امام حسین کی مجلس میں آ کر پتا چلا کہ ہمارے دو گھر ہیں، ایک یہاں اور ایک جنت. خدا کی قسم اگر حسین کی مجلس میں نہیں آ سکتا تو اللہ کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. آپ قیمتی جملہ، یہ مجلسیں ہی بتاتی ہیں کون جنت میں جائے گا. ارے کہ یہ مولوی سستی جنت لیے پھر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بھی مولویوں کو کمزور مت سمجھو، یہ بھی امامہ قبا قبا مئی جون میں پہنے پھر رہے ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں. ان کو بھی پسینہ تکڑا آتا ہے، ایسا نہیں ہے. انہیں بھی شوگر ہوتی ہے، یہ بھی ٹینشن میں آتے ہیں. اب اتنا بھی کمزور مت سمجھو مولویوں کو کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے جنت نہ بیچ سکے. اسے تو تم کچھ نہیں کہتے کہ جس نے زمین پہ بیٹھ کے بیچ دی. ایک سلام پڑھ دے محمد علیہ توجہ دے. اسے جا کے کون ہے؟ ارے کہا وہ تو دیوانہ تھا. یہی وہ غلطی ہے جو تاریخ سے ہوئی، اس لیے کہ علی والا کوئی دیوانہ ہوتا ہی نہیں ہے. آج اگر مجلس ان میں ہو رہی ہے جن کی سماعتیں جوان ہیں تو میری ہمت کا سب سے بڑا جملہ سنیے گا. سنو، علی کی محبت دیوانہ نہیں بناتی، دانا بناتی ہے. علی کی محبت دیوانہ نہیں بناتی، دانا بناتی ہے. اسی لیے لیلا کی داستان مجنو کی داستان لکھی گئی تاکہ دنیا کو پتا چلے لیلا کی محبت اور ہے، مولا کی محبت اور. اسی لیے یہ غلط ہے. میں علی کی محبت کے دیوانے، محبت کو بھی بدنام کر رہا یہ کہہ کے کہ دیوانے. علی کی محبت دانا بناتی ہے، دیوانہ نہیں. کہا بہلول تو دیوانہ تھا. میں نے کہا سن، جو علی کے دشمن تھے انہوں نے بہلول کو دیوانہ کہا، اور جو علی کے دوست تھے انہوں نے دانا کہا. اب رہ گئی یہ بات، بہلول کی جنت بھی دیکھ لیجئے ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے. کہا مولانا، میں نے کہا بہلول کی جنت بکتے ہوئے دیکھو تو. بہلول سے زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا مجھ سے اچھا پراپرٹی ڈیلر کون ہے، آج ہی بنایا. کہا کہاں؟ کہا جنت میں. اس کا مطلب یہ کہ وہ کالونی نہیں ہے جو فلیٹ کی سائز میں کٹ رہی ہے، ہمیں جنت میں اور زمین پہ. کہا یہ لو. کہا اوکے فکس، جنت تمہاری. جناب زبیدہ نے ہارون سے کہا چلو کام ہو گیا. میں نے کہا بہلول کیا کرا؟ زبیدہ سے کہا زبیدہ کم سے کم ایک مٹھی مٹی لے لو. کہا پاگل ہے، جنت اسی کو ملے گی جو دے گا یہاں لے گا وہاں. نہیں قمر سلطان، دم ہوتا تو تم پڑھتے نا، تم میں دم ہی نہیں ہے. صدقہ یہاں دیا جائے گا، بدلہ وہاں لیا جائے گا. توجہ دیجیے گا، خمس یہاں دیا جائے گا، جزا وہاں دی جائے گی. جنت خریدنے والا یہ نہیں دیکھتا کیا ملا، جنت خریدنے والا یہ دیکھتا ہے کیا دیا. مجلس تو ہوئی ہے آغا،
خمس کتنا دیا یہ دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا بدلہ کتنا ملا. خیرات کتنی کی یہ دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کیا بدلہ ملا. یہ کوئی دکان کا سودا نہیں ہے کہ پیسے دیے تو ٹماٹر ملے. یہ ایمان کا سودا ہے، دیا یہاں جائے گا، لیا چلے گئے. اگلے دن ہارون آیا اور ہارون نے آ کے کہا بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں، بیٹھے ہی بیچنے کے لیے. کل ایک کمرہ بنایا تھا تیری بیوی کو دے دیا، آج بھی ایک بنا رکھا ہے. کہا بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا پوری حکومت. کہا کل چند سکوں میں دے دی. کہا جس کی نیت خالص ہے اسے چند سکوں میں مل گئی، جو منافق ہے اس کو حکومت میں ملے گی. تو دل سے حکومت نکال دے، میں پیر سے جنت نکال دوں گا. متوجہ رہیے گا. اس نے کہا کچھ کم بڑھتی پہ سودا کر لو، تہائی پون پہ کچھ بات کر لو. کرنا آج کا ریٹ تو یہی ہے، آج تو شیئر گرنے کو تیار ہی نہیں ہے، آج کی منڈی تو یہی ہے. کہا اچھا کچھ نہیں ہو سکتا؟ کہا کچھ نہیں. کہا تو میں حکومت نہیں دے سکتا. تو کہا میں جنت نہیں دے سکتا. جب بہلول چلنے لگا تو ایک جملہ اور کہا کہ سن، جب آج میں مجھ جیسا غیر مستحق کو جنت نہیں دے رہا ہے تو کل علی کسی غیر مستحق کو جنت کیا دے گا؟ یہ کیا جملہ ہے خدا کی قسم. آج جب بہلول نہیں دے رہا ہے تو کل مولا کیا دے گا؟ آج بھی کسی مکار کو جنت نہیں ملے گی، کل بھی کسی غدار کو جنت نہیں ملے گی. آج تو صاحب ایمان دے رہا ہے، کل تو کل ایمان دے رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس میں آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کا رشتہ جنت سے ہے. اگر رشتہ جنت سے نہیں ہوتا تو یقیناً آپ میں اتنی لگن بھی نہیں ہوتی کہ دوپہری میں آپ اس قدر کامیابی کے ساتھ مجلسیں کرتے. اب ایک آخری بات مجھ سے سنیے. معبود یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ جو دنیا بھر کے عزادار موبائلوں پر مجلسیں شو کر رہے ہیں مولویوں کے دشمن، یہاں کی مجلس وہاں سنا دی. ہم ایک ہی مجلس کے کئی لفافے لیتے ہیں یار. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. سال بھر میں آخر کتنی رٹیں، کہاں تک رٹیں؟ ہم گاڑیاں ہی تو بدل رہے ہیں، مجلسیں تھوڑی بدل رہے ہیں. تم یہاں کے عزادار وہاں مجلس سنوا دی، وہاں کے عزادار وہاں سنا دی. ہم امریکہ پہنچے بھی نہیں، ہمارا عشرہ پہلے ہی سن لیا. اب اگر دو چار نے بھی سن لیا تو وہ کہتے ہیں حضور آپ نے جونپور میں اس سے اچھی پڑھی تھی. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن پھر بھی چل تو سب رہی ہے. اگر چل سب رہی ہے تو یہ نیٹ والے ایک دن سب جمع ہو کے مولویوں کے پاس ہے. کہا مولانا یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جنت ملی کہ نہیں ملی، یہ بتائیے ہم جنتی ہیں بھی کہ نہیں. ارے میں نے کہا یار روزے دار، عزادار، مولائی، دیغ والے، شوربے، قورمے، بریانی، یہ آخر کیوں ہے یار؟ یہ سارا جھنجٹ کیوں؟ یہ جنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہا تو مولانا یہ بتائیے کہ جب ہم جنتی ہیں تو جنت کی کوئی چیز ہمیں مل کیوں نہیں رہی؟ میں نے کہا یہ سوال اچھا ہے. جنت میں جامن ہے تو کیوں نہیں آ رہی؟ جنت میں سیب ہے تو جنت کے سیب کیوں نہیں آ رہے؟ یہ خالی نرسوں کو دیکھ دیکھ کے حوروں کا تذکرہ کرتے رہے، یا کچھ کوئی ایک حور آ کے ٹہلے گی بھی کہ ایسی ہوتی ہیں حوریں؟ میں نے کہا یہ بات تمہاری صحیح ہے یار. کم سے کم لباس نہیں ملا تو رومال ہی آ جاتا. ہمیں یہاں زندگی بھر شراب نہیں پی اس چکر میں کہ وہاں شراب طہور پئیں گے، اور ایک گلاس کبھی اس نے بھیجی نہیں.
پتہ چل جاتا ذائقہ ہی کیسا ہے. تو یہاں رکے رہیں وہاں کے ذائقے کے چکر میں, اور آپ اسے وہیں بہا رہے ہیں, سارا کوثر وہیں بہ رہا. کبھی ایک گلاس یہاں بھی آ جاتا. تو میں نے کہا پروردگار تو دسترخوان بھیجتا کیوں نہیں, ہر مسجد میں 1 سال بھیج دے, یا تو یہ کہہ دے کہ پہلے تو نے کبھی بھیجے نہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجلس زوردار ہونے والی ہے, مجلس مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہو گئی. بڑھ گئی کیا؟ اگر نہیں بڑھی ہے تو کتنا سننا چاہیے. اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آ رہا ہے یہ. کبھی کسی گھر میں کسی خاندان میں نہ روٹی بھیجی, نہ ٹکڑا, نہ کوثر کا کوئی جام, نہ گلاس, نہ بوتل, نہ کوئی ڈرنک, نہ کوئی کولڈ ڈرنک. ہمیں یوں خامخواہ روزے رکھے جا مئی جون میں. ایک دن اپنی طرف سے افطار کرا دے کہ آج اللہ کی طرف سے افطار ہے. کہا زندگی بھر تمہیں نہیں ملے گا. تو میں نے کہا پہلے کیوں بھیجا تھا؟ کہا اسی لیے تو نہیں بھیجوں گا کہ فاطمہ کی برابری نہ کرنا. میں نے کہا بی بی تم بھی ایک دفعہ منگا لو تو ٹھیک ہے, یہ روزانہ ٹینشن دے دیتی ہو. محلے والے پریشان ہیں, ان کے قورمے سے وہ خوشبو نہیں آتی جو تمہارے جنت کے کھانوں سے آ رہی ہے. وہ پریشان ہے, کبھی اپنے لیے منگا لیا, کبھی حسن کے کہنے پہ منگا لیا. 5 دن تو رسول اللہ متواتر کھاتے رہے, آخری دن فضا کے لیے بلا لیا. یہ کیا ہے؟ روزانہ منگاتی ہے. کہ تجھے پتا چلنا چاہیے جا کے کون کھائے گا, منگا کے کون کھائے گا. کیا حسین جملہ ہو. میں نے کہا بھائی دیکھو سنو, جتنے بھی ملا ہو سب جمع ہو جاؤ, چاہے تم بابری مسجد کے نیچے میٹنگ کر لو, کھانا تو تمہیں جنت کا ملنے والا ہے. کہا مولانا اگر نہیں ملے گا تو ایک کام ہی کرا دو. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اللہ سے یہ کہہ دو کہ وہ موبائل پہ شو کر دے کہ ہم کس کمرے میں جائیں گے. جیسے امریکہ میں شو ہے کہ فلاں ہوٹل میں جاؤ گے, لندن میں پہلے ہی شو ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے گا آدمی. تو جب ہم یہاں دنیا سے جائیں تو پہلے ہی موبائل پہ شو کر دیں کہ ہم فلاں کمرے میں جائیں گے, ہم تو اپنا کمرہ ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. میں نے کہا بھائی اللہ سے کہو کہ اللہ تو موبائلوں پہ شو کر دے کہ یہ آدمی اس جنت میں جائے گا, وہ آدمی اس کمرے میں جائے گا. نیٹ کی دنیا ہے, ساری دنیا نے اپنا اپنا ملک ڈال رکھا, اپنے اپنے ہوٹل ڈال رکھے, تو بھی کمرہ ڈال دے. اللہ نے کہا یہ بات مجھ سے مت کہو. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں ہوں جنت کا مالک, یہ ان سے کہو جو ہیں جنت کے وارث. کیا بیداری ہے خدا کی قسم. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جنت کا مالک شو نہیں کرتا. آج اگر یہ شو ہونے لگے کہ انڈیا میں احمد آباد کہاں ہے, احمد آباد میں بھون کہاں ہے, بھون میں کچھ بھونداری کہاں ہے, تو یہ کون شو کرے گا؟ جو اس وقت انڈیا کا وارث ہے. اس کا مطلب مالک تو بنا چکا, وارث شو کریں گے. تو دنیا میں وارث کون ہے؟ وارث تو وہی ہوگا جو شو کر دے. تم سن چکے مجلس اور میں سنا چکا. دنیا میں کوئی نہیں آیا جس نے مرنے سے پہلے یہ بتا دیا ہو کہ یہ ہے تیرا مقام جنت میں. صرف ایک آدمی آیا, حسین, جس نے سب کو مرنے سے پہلے بتایا اے حور یہ تیرا مقام جنت میں, سہیل یہ تیرا مقام جنت میں, حبیب یہ تیرا مقام جنت میں. جانے نثار ہو جائیں میرے مولا تم, جانے نثار ہو جائیں. جب تک اپنے کسی چاہنے والے کو مرنے نہیں دیا, جب تک اس کا مقام جنت میں نہیں دکھلا دیا. آپ جانتے ہو کربلا کس کا نام ہے؟ کربلا نام تھا اقتدار کی آخری حدوں کو بیان کرنے کا. جب ابن زیاد نے عمر 7 سے کہا کہ میں تجھے ملک رہ دوں گا, اس کی اوقات سمجھ میں آ گئی.
اور حسین نے اپنے ہر چاہنے والے سے کہا تم اس جنت میں جاؤ گے. پتہ چلا کس کے پاس کیا ہے. سبحان اللہ سبحان امام حسین نے جنت دی، خدا کی قسم. جنت جس کو کوئی نہیں دے سکتا ماں سوا میرے مولا کی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ تم اگر کسی سے مانگنا چاہتے ہو تو حسین سے مانگو. یہی وہ شخص ہے جو ایک آنسو پہ جنت دے سکتا. چنانچہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے محشر میں کہیں گی میرے بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک میرے حسین پر رونے والے جاؤں. بیٹا حسین کے جو رونے والوں کا حساب و کتاب ہو چکا، ان کی جگہ معین ہو چکی. کہا نہیں، ابھی ان کے آنسو میرے پاس موجود ہیں. روایت یہ بتائے گی کہ ایک جملہ میں نے سنا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب سارے عزادار ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو جناب فاطمہ جناب علی اصغر کا خون بھرا کرتا لے کر اور لا کے میزان اعمال میں رکھ کے کہیں گی میرے پروردگار اس کا بدلہ کیا ہے. اس وقت یہ کہا جائے گا فاطمہ جو تو چاہے. ہاں عزیزو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی، نہیں. میں یہ کہوں گا کہ تم ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں پہنچاؤ. تمہیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت ترستے رہ گئے، کوئی پرسکو نہیں. جناب سید سجاد اپنے گھر میں بیٹھے تھے. جناب زینب آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میرے لال کیا تو مطمئن ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، مدینے کے لوگ مجھے پرسہ دینے لگے. جناب زینب نے کہا بیٹا اٹھو، آج عید کا دن ہے، ہم ام البنین کے یہاں پرسے کو جائیں. چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ جناب ام البنین کے یہاں جناب زینب پرسے کو پہنچی. جب پرسے کو پہنچی تو جیسے ہی جناب عباس کے بیٹے نے دروازہ کھولا سلام کیے اور سلام کر کے دادی کو ایک مرتبہ مبارکباد دے کے کہا مبارک ہو دادی، آج اہل بیت کا قافلہ ہمارے در پہ. کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ شہزادی زینب سید سجاد امام الحق. جناب زینب نے اندر قدم رکھا، کیا دیکھا کہ ام البنین زمین پر بیٹھی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مصائب سوچنے کی چیز ہے. عید کا دن اور زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہی جناب زینب نے سوال کر لیا اماں آج عید کا دن ہے، آپ زمین پر بیٹھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں زندگی بھر بھی مصائب پڑھوں تو میں اس سے اور اس سے کٹھن جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جناب ام البنین نے کہا بیٹا میرے گھر میں سوائے یتیموں کے اور بیواؤں کے کوئی نہیں، کس بلبوتے پہ میں عید کروں؟ میرے گھر میں تو کوئی عیدی کا دینے والا نہیں. جناب زینب اندر داخل ہو گئی. جناب ام البنین کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اے عباس کے لاڈلے، عید کے دن کوئی بھی کسی کے گھر آتا ہے بغیر کھائے پیے واپس نہیں جاتا. اے میرے بیٹے آج عید کا دن ہے، میرے شیر کم سے کم زینب کو پانی پلا دے. پانی کا نام آنا تھا کہ جناب زینب کو کربلا یاد. یہی جملہ جناب عباس سے جناب امام حسین نے کہا تھا اے عباس یتیموں کو پانی پلا. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس کا بیٹا اٹھا اپنے حجرے میں گیا، وہی حجرہ جو جناب عباس کا حجرہ تھا. ایک ننھی سی مشق اٹھائی، اپنے کاندھے پر رکھی،
جیسے ہی حجرے سے نکلا زینب اپنی جگہ سے کھڑی، بچہ باہر کی طرف گیا، جا کے کنویں سے پانی بھرا، کنویں سے پانی بھر کے بچہ جب واپس آ رہا تھا تو جناب زینب نے دیکھا کہ پانی زمین پر گر رہا ہے۔ پانی کا زمین پہ گرنا تھا کہ زینب تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا، آواز دی اے بھیا عباس، تیرا دوسرا مجاہد سکا بن گیا۔ اچانک شہزادے کا پیر ابا کے دامن میں الجھ گیا، جیسے ہی زمین پہ بچہ گرا زینب نے جا کے اٹھا لیا، آواز دی بھیا ارے تیرا دوسرا سکا آج مجھے پانی لایا تھا، اے بھیا تیری سکائی یاد آ گئی، تیری کربلا یاد آ گئی، تیری مشق یاد آ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا ومالہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں۔ سید جواد حسین ابن سید اقبال حسین، سید صفدر حسین ابن سید جواد حسین۔